کچھ دیر کے لیے آپ کو یہ اسکرین کالی نظر آئے گی۔ کالی اس لیے کہ بابری مسجد کی شہادت کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ کن لوگوں نے بابری مسجد شہید کی تھی۔ کون لوگ ہیں بابری مسجد کے قاتل؟ کن لوگوں کے دامن پر بابری مسجد کی شہادت کا خون ہے؟ آخر کار عدالت 28 سال کے بعد بھی اس بات کا پتہ نہیں لگا پائی۔ عدالت نے یہ ضرور مانا ہے کہ بابری مسجد شہید کی گئی تھی، لیکن کہا یہ ہے کہ کچھ اراجک تتووں نے شہید کی تھی۔ وہ کون سے اراجک تتو تھے، ابھی تک ان کا پتہ نہیں لگ پایا ہے۔ کیا بھوشیہ میں کبھی ان کا پتہ لگ پائے گا، یا اسی نیائے کے ساتھ وہ سب کے سب دفن ہو جائیں گے اور کسی کو بھی بابری مسجد کی شہادت کی سزا نہیں ملے گی؟ اس پورے معاملے پر جمعیت علماء ہند کے مکھیا مولانا سید ارشد مدنی نے تیکھی پرتکریا دی ہے۔ سی بی آئی کی وشیش عدالت نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کرنے والے سبھی دوشیوں کو باعزت بری کر دیا ہے، جس پر پرتکریا دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے مکھیا مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ دن کی روشنی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ کن لوگوں نے اللہ کے گھر کو اپوتر کیا اور اسے دھوست کر دیا۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ کن لوگوں کے سنرکشن میں مسجد شہید ہوئی اور کون لوگ اتر پردیش کی سطح پر وراجمان تھے۔ اس کے باوجود سی بی آئی نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ حیران کرنے والا ہے۔ ادھیکش جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کی 5 سدسیہ سمویدھانک بینچ نے بابری مسجد رام جنم بھومی سمپتی پر ادھیکار معاملے پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ مانا تھا کہ بابری مسجد کا نرمان کسی مندر کو توڑ کر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے اور پھر اسے توڑنے کو اپرادھک کاریہ قرار دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کے اکسانے پر یہ کام کیا گیا وہ بھی مجرم ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب بابری مسجد شہید کی گئی اور شہید کرنے والے مجرم ہیں تو پھر سی بی آئی کی نظر میں سب نردوش کیسے ہو گئے؟ یہ نیائے ہے یا پھر نیائے کا خون؟ مولانا مدنی نے کہا کہ بابری مسجد جن لوگوں کے سنرکشن میں توڑی گئی اور جنہوں نے مسجد کے توڑنے کو اپنی راجنیتی اور سطح کی بلندی کا کارن سمجھا تھا، وہ باعزت بری کر دیے گئے۔ واہ واہ ایک قانون واہ! چاہے وہ لوگ بھاجپا کے شاشن کال میں راجنیتک روپ سے بے حیثیت اور بے نام و نشان ہو گئے، جو اللہ کی بے آواز لاٹھی کی مار ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سی بی آئی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ باعزت بری کیے جاتے ہیں۔ عقل حیران ہے، دماغ پریشان ہے کہ کیا زلزلہ آیا تھا، کیا بھونچال آیا تھا، کیا کوئی آندھی طوفان آئی تھی، یا پھر کوئی ابابیلوں کا لشکر آیا تھا کہ جو کسی کو نظر نہیں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ اسی طرح جس طرح خانہ کعبہ گرانے آئے ابرہہ کے لشکر کو ابابیلوں نے بھون دیا اور پھر ان کا کوئی پتہ نہ لگا، کوئی کورٹ آج تک ڈھونڈ نہیں پائی وہ ابابیل کہاں سے آئی تھی۔ ہاں، قرآن نے یہ بتا دیا کہ وہ ابابیل اللہ کا بھیجا ہوا لشکر تھا، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے تھے، وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے آئے تھے۔ مولانا مدنی نے آگے کہا ہے کہ اس فیصلے کو کس درشٹی کون سے دیکھا جائے؟ کیا اس فیصلے سے لوگوں کا عدالت پر بھروسہ بحال رہ سکے گا؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہی نہیں صرف سوال ہے، یا سوال میں سوال ہے، یا ایک سوال ہے۔ کیا یہ کوئی خبر ہے، یا خبر میں خبر ہے، یا پیچھے کی کوئی خبر ہے، یا خبر کے پیچھے کوئی لہر ہے؟ آپ محسوس کیجئے، دیکھیے کہ آخر ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم کیا کر رہا ہے۔ آخر کب بابری مسجد کی شہادت کے مجرم ڈھونڈے جائیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور روتی بلکتی سسکتی بابری مسجد کو انصاف ملے گا؟